لاہور شہر کے قدیم بازار اور تنگ گلیوں میں دہلی گیٹ کے بالکل اندرون میں ایک قدیم دکان ہوا کرتی تھی جسے لوگ قدیم لباس محل کہتے تھے۔ اس کی شہرت صرف اس کے پرانے اور نایاب لباس کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس میں چھپی ایک عجیب سی پرسراریت بھی اس کی وجہ تھی۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اس دکان میں رکھی چیزوں میں پرانی روحوں کی چاپ سنائی دیتی ہے، لیکن عنایا کو ان باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا۔ اسے اپنی شادی کے لیے ایک منفرد اور خوبصورت جوڑے کی تلاش تھی، ایسا جوڑا جو کسی نے پہلے نہ دیکھا ہو۔ اس کی منگنی عمر سے ہوئی تھی۔ عمر ایک نیک دل اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ایک دن اپنی سہیلی رابعہ کے ساتھ وہ اس قدیم لباس محل میں جا نکلی۔ دکان کے اندر قدم رکھتے ہی عنایا کو ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی، جیسے کسی یک بستہ ہاتھ نے اسے چھوا ہو۔ رابعہ بھی کچھ جھجک سی گئی۔ عنایا، مجھے یہاں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ لیکن عنایا کچھ نہیں سن رہی تھی۔ عنایا نے کہا کہ ان کو نظر انداز کرو۔ عنایا نے ایک نفیس سفید جوڑا اپنے لیے دیکھا۔ وہ جوڑا انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھتے ہی رہ گئی عنایا۔ عنایا کو یوں لگا کہ جیسے وہ جو چاہتی تھی وہ اس کو مل گئی۔ وہ جوڑا ایسا تھا جیسے کسی خواب سے نکلا ہو، کڑھائی اتنی باریک کہ جیسے دھاگوں میں کوئی طلسم چھپا ہو۔ دکاندار ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں ایک انکہی اداسی تھی۔ اس نے جوڑے کے بارے میں بتایا، بیٹی یہ جوڑا بہت خاص ہے۔ یہ آج سے 50 سال پہلے ایک رئیس زادی نے بنوایا تھا، لیکن اس کی شادی نہ ہو سکی۔ یہ جوڑا اس کی قیمت کا حصہ بن کر رہ گیا۔ عنایا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ جوڑا خرید لیا، حالانکہ رابعہ کے چہرے پر خوف کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ عنایا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم گھر چل لو، میں تمہاری امی کو بتاؤں گی۔ عنایا نے بغیر پرواہ کیے جوڑا اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بالکل اپنے سامنے لٹکا دیا۔ ہر رات وہ اس جوڑے کو اپنی شادی سے پہلے دیکھتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، جوڑے سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی، ایک ایسی خوشبو جو اس نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ کبھی سے یوں لگتا جیسے جوڑا خود ہی ہل رہا ہو یا اس میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ ان باتوں کو اپنے دل کا وہم سمجھ رہی تھی۔ وہ جوڑا اس کی خوابوں کی تعمیر تھا۔ ایک رات عنایا سو رہی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، لیکن اسے اپنے جوڑے کی طرف سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ اور ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے جوڑے کو پھر غور سے دیکھا اور پھر اس کو ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوا، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب کچھ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اگلے دن عنایا کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی تھی۔ وہ عمر کے دوستوں سے بات کرتے ہوئے بے حد حسد محسوس کرنے لگی تھی۔ عمر نے کسی سہیلی کی اگر تعریف کی تو عنایا غصے سے بھر جاتی۔ وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا رویہ نہیں تھا۔ وہ کبھی اتنی غیرت مند یا جلنے والی نہیں تھی۔ راتوں کو اسے خواب آنے لگے، خوفناک خواب۔ وہ دیکھتی کہ ایک دلہن اپنے جوڑے میں ملبوس ہنسی ہنس کے مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہے، صرف میرا، اور پھر اس کا چہرہ خوفناک طریقے سے بگڑ جاتا۔ کبھی اس کے خواب میں ایک ٹوٹا ہوا دل اور ایک بے وفا شخص کی شکل دکھائی دیتی۔ ایک شام جب وہ عمر کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے عمر کو بتایا۔ وہ ہنس پڑا۔ شادی کا سٹریس ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن عنایا یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے عنایا نے اپنا جوڑا نکالا۔ وہ اسے پہننے کے لیے تیار تھی تاکہ دیکھ سکے کہ اسے کتنی باریکی سے فٹ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے جوڑے کو ہاتھ لگایا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ جوڑے سے ایک یک بستہ لہر باہر نکلی جو کہ پورے جسم میں دوڑ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے جوڑا پہنا۔ جوڑا پہنتے ہی اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ آئینے میں جو چہرہ دیکھا وہ اس کا اپنا نہیں تھا۔
اس کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی، اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اور ہو۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایک پرانی اذیت ناک چیخ سنائی دی اور پھر سب کچھ گونجنے لگا۔ اسے ماضی کے ٹکڑے دکھائی دینے لگے۔ ایک رئیس زادی، اس کی شادی کا دن ہے، اس کا محبوب جو کسی اور کے ساتھ فرار ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی، جس نے یہ جوڑا لیا تھا۔ عنایا کا جسم بے اختیار حرکت کرنے لگا۔ وہ جوڑا اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس نے اپنی آواز میں چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے حلق سے صرف ایک کٹی ہوئی خوفناک ہنسی نکل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار میز پر رکھ کر کاغذات کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس نے ایک تیز کینچی اٹھا لی۔ اس کی آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھیں اور اب وہ ایک عجیب و غریب چیز کرنے لگی تھی۔ وہ اس اسیب زدہ جوڑے کی بالکل غلام ہو چکی تھی۔ وہ اسیب زدہ روح اس کے جسم پر حاوی ہو چکی تھی، جو اپنی محبت کی ناکامی کا بدلہ ہر اس دلہن سے لینا چاہتی تھی جو یہ جوڑا پہنتی تھی۔ اس وقت رابعہ، جو اپنی سہیلی سے ملنے آئی تھی، عنایا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جو منظر دیکھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ عنایا، یا جو بھی اب وہ نہیں تھی، کینچی کو تھامے عمر کی تصویر کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ عنایا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ رابعہ نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ عنایا اس کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ اب بھی انسانی چہرہ نہیں لگ رہا تھا۔ یہ میرا ہے، میرا، وہ کراتے ہوئے آواز میں بولی۔ یہ آواز عنایا کی نہیں تھی۔ رابعہ نے ہمت کی اور بھاگ کر عنایا کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ عنایا کا جسم، جو اب اسیب کے زیر اثر تھا، حیرت انگیز طور پر طاقتور تھا۔ رابعہ نے دیکھا کہ جوڑے پر کڑھائی کے دھاگے خود ہی حرکت کر رہے ہیں، جیسے وہ عنایا کو مزید جکڑ رہے ہوں۔ اچانک رابعہ کی نظر الماری میں رکھے مولوی صاحب کے دیے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ یہ وہ تعویذ تھا جو مولوی صاحب نے عنایا کو دیا تھا، اس لیے کہ اس کی شادی ہونی تھی۔ حفاظت کا تعویذ، نظر بد کا تعویذ عنایا کے پاس ہونا ضروری تھا۔ اس نے پوری طاقت سے عنایا کو دھکا دیا اور تعویذ کو اٹھا کر جوڑے کی طرف پھینک دیا۔ عنایا نے وہ تعویذ جب اپنے گلے میں پہنا تو ایک دم سے اس کے جسم کو ایک جھٹکا محسوس ہوا اور وہ نیچے گری، بے ہوش ہو گئی۔ اس کی دوست رابعہ نے اس کے سارے گھر والوں کو اس کے کمرے میں بلایا، اور جب انہوں نے عنایا کی حالت دیکھی تو وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ ایک دم سے عنایا کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے رابعہ سے پوچھا۔ رابعہ پہلے تو ہچکچائی، لیکن رابعہ نے پھر یہ محسوس کیا کہ کہیں یہ سب لوگ مجھ پر شک نہ کریں۔ انہوں نے یہ ساری بات اس کے گھر والوں کو بتائی۔ اتنے میں جو عنایا تھی وہ ہوش میں آ گئی اور رابعہ سے کہنے لگی کہ یہ تم کیا بک رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن رابعہ نے اپنی زبان کو بند نہ کیا اور ساری بات عنایا کے گھر والوں کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جوڑے کو ایک سیکنڈ بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے، یہ منحوس جوڑا ہے، یہ جوڑا اسیب زدہ ہے۔ لیکن عنایا کے سر پر ایک عجیب سا بھوت سوار تھا، وہ کسی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ اب جیسے ہی رابعہ نے عنایا کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس جوڑے پر رکھا تو اس جوڑے کے اندر سے ایک عجیب و غریب دھواں نکلنے لگا۔ دھواں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی روح باہر نکل رہی ہو۔ رابعہ کے ساتھ یہ سارا منظر عنایا کے گھر والوں نے دیکھا اور عنایا نے بھی دیکھا۔ جوڑے کے اندر سے زوردار چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ چیخیں اتنی دردناک تھیں جو کسی کی روح کو ہلا دیں۔ جوڑے سے ایک کالا دھواں نکلا اور کمرے میں پھیل گیا، ایک بدبودار دھواں۔ عنایا لڑکھڑا کر یہ سارا منظر دیکھ کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ جوڑا اس کے جسم سے خود بخود الگ ہوتا جا رہا تھا۔ جو جوڑا عنایا نے اپنے جسم پر پہنا تھا، اس کے دھاگے کھلتے جا رہے تھے جیسے جیسے وہ تعویذ اس کے اوپر آ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے یہ کوشش کی کہ اس جوڑے کو فی الفور جلا کے راکھ کر دینا چاہیے، لیکن رابعہ کا کہنا تھا کہ اس کو فوراً جلانا ہمارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا، یہ کسی بدروح کے زیر اثر ہے۔ ہمیں یہ جوڑا مولوی صاحب کی مشورے سے جلانا ہوگا۔
اسی ٹائم عنایا کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے کسی عالم دین سے رابطہ کیا، ان کو ساری بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ اس جوڑے کو لے کر ہمارے پاس آ جائیں، یہ کوئی عام جوڑا نہیں ہے بلکہ کسی اسیب کا جوڑا ہے۔ عنایا کے والدین اس جوڑے کو لے کر جب مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو ان کو راستے میں بہت سی دقت پیش آئیں۔ وہ ان مولانا صاحب کے پاس پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ راستے میں کبھی گاڑی کا خراب ہونا، کبھی ٹریفک کا جیم ہونا اور کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچنا۔ لیکن عنایا کے پیرنٹس نے یہ ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس اسیب زدہ منحوس عروسی جوڑے سے بچائیں گے۔ سارے راستے عنایا کی جو والدہ تھیں اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتے گئے۔ بڑی مشکل سے جب وہ مولانا صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس جوڑے کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے چھوڑ دو، اس کو مولانا صاحب کے پاس لے کر مت جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہاری بیٹی کے پاس نہیں آؤں گی۔ میں نے نہیں کہا تھا، یہ جوڑا اس بزرگ شخص نے اس کو دیا جس کی دکان پر یہ 50 سال سے پڑا ہے، یہ جوڑا اس کو واپس کر دو۔ لیکن مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جوڑا اب واپس نہیں جائے گا بلکہ اپنے اختتام تک پہنچے گا۔ اگر یہ عنایا جیسے ہی کسی اور بچی کی قسمت میں آیا تو اس کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ مولوی صاحب نے اس جوڑے کو پکڑا اور جیسے انہوں نے جوڑے کو پکڑا تو جوڑا اتنا وزندار تھا کہ جیسے اس میں کوئی انسان ہو جو دکھ نہ رہا ہو۔ پھر وہ جو روح تھی وہ مولوی صاحب سے ہم کلام ہوئی اور اس کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ بے وفائی ہوئی تھی اور تب سے میں اپنے عروسی جوڑے کے ساتھ ہوں، اور جس جگہ یہ جوڑا پڑا تھا میں تب سے اسی جگہ پر ہوں۔ جو بھی لڑکی اس جوڑے کو لے کر جاتی ہے وہ کبھی زندہ نہیں بچی، اور تم اس جوڑے کو مت جلاؤ، اس جوڑے کو اسی دکان پر واپس رکھ دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دوں گی۔ لیکن مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بیسیکلی بہت جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرنا۔ مولانا صاحب نے اس جوڑے کو آگ لگا دی، اور جیسے جیسے جوڑے کو آگ لگ رہی تھی اس میں سے جو دھواں اور آگ اٹھ رہی تھی اس میں عجیب و غریب جانوروں جیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ جانور اکٹھے ہوں اور ان کی کوئی گردن کاٹ رہا ہو۔ آوازیں بھیانک سے بھیانک ہوتی جا رہی تھیں اور اتنی بدبودار آگ تھی جسے عنایا کے پیرنٹس برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جب جوڑے کو آگ لگ گئی تو سب سے بڑی حیرانگی کی بات تھی اس کی جو راکھ تھی وہ بہت عجیب تھی۔ وہ جوڑا ایک معمولی جوڑا نہیں تھا بلکہ ایک بدروح کا جوڑا تھا۔ اس کی راکھ کو دیکھ کر عنایا کے پیرنٹس خوف زدہ ہو۔ اس جوڑے کی راکھ میں ایک عجیب و غریب شکل تھی جس کو دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے۔ شاید وہ شکل اس لڑکی کی تھی جس کا چہرہ نہایت بھیانک تھا، اور اس کے چہرے میں ایک اور چہرہ تھا جو کہ اس لڑکے کا تھا جس کو دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے تھے۔ مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ آپ اس راکھ پر دھیان مت دیں، میں اس کو خود ٹکانے لگاؤں گا۔ مولانا صاحب نے اس راکھ کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ اب یہ چڑیل، یہ بدروح ہمیشہ کے لیے میرے پاس قید رہے گی۔ عنایا کے پیرنٹس بہت خوش ہوئے اور بڑی خوفناک طریقے سے اس سٹوری کا انجام، اس جوڑے کا انجام ہوا۔ جب وہ گھر آئے تو عنایا کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کئی دن تک وہ بے ہوش رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کچھ بھی یاد نہیں کر پا رہی تھی، وہ تمام باتیں بھول چکی تھی، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید یہ شادی کا دباؤ ہے، اور اکثر لڑکیاں ایسی ہو جاتی ہیں۔ لیکن رابعہ جانتی تھی اور عنایا کے پیرنٹس جانتے تھے کہ یہ دباؤ شادی کا نہیں بلکہ ایک خوفناک حقیقت کا ہے۔ عنایا اور عمر کی شادی ملتوی کر دی گئی اور وہ جوڑا کبھی بھی اب واپس نہیں آئے گا۔ کچھ عرصے بعد عنایا اور عمر کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش رہنے لگے۔